بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ریفرنس فیڈرل کورٹ میں زیر غور تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ڈپٹی سیکرٹری فروخ امین ہر دوسرے روز مجھے بتائے بغیر لاہور آ جا رہا ہے۔ ایک روز میں نے اسے ڈانٹا کہ میری اجازت کے بغیر وہ بار بار لاہور کیوں جاتا ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لے کر مجھے بتایا کہ وہ گورنر جنرل کا کوئی خفیہ پیغام کوڈ ورڈز کی صورت میں چیف جسٹس مسٹر منیر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں سے اسی طرح کوڈ ورڈز الفاظ میں ان کا پیغام گورنر جنرل کو لا کر دے دیتا ہے۔ فروخ امین نے مزید بتایا کہ صاحب کا تاکیدی حکم تھا کہ کسی کو ہرگز نہ بتائے۔ مجھے معلوم نہیں کہ گورنر جنرل اور فیڈرل چیف جسٹس کے مابین اس خفیہ پیغام رسانی کی نوعیت کیا تھی، اور نہ یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اس بامی خفیہ پیغام رسانی نے فیڈرل کورٹ کے فیصلے پر بھی اثر ڈالا تھا یا نہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے موقع پر مملکت کے سربراہ اور عدلیہ کے سربراہ کا باہمی رابطہ قائم کرنا دونوں کو زیب نہ دیتا تھا۔ خدا کر کے مسٹر غلام محمد نے کسی قدر بیزاری سے فیڈرل کورٹ کا مشورہ تسلیم کر لیا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے آئین ساز اسمبلی قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ جس روز آرڈیننس تیار ہو رہا تھا، مسٹر غلام محمد نے مجھے حکم دیا کہ جو ہی کاغذات مکمل ہو کر آ جائیں میں فوراً ان سے دستخط کروا لوں۔ اگر وہ سوئے ہوئے ہوں بھی تو بھی انہیں جگا کر دستخط لے لیے جائیں۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ سارے کاغذات آدھی رات کے قریب تیار ہوئے۔ میں انہیں لے کر مسٹر غلام محمد کے بیڈ روم میں گیا۔ وہ اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ ان کی قوت ارادی کا ڈینمو بند تھا اور ان کا جسم بوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچے کی طرح پلنگ پر ایسے بکھرا ہوا تھا جیسے قبر نے اپنے مردے کو اگل کر باہر پھینک دیا ہو۔ میں نے ان کے ذاتی ملازم کی مدد سے بڑی مشکل کے ساتھ انہیں جگایا۔ بیداری کی لہر ان کے تن بدن میں اس طرح رک کر ٹھہر کر داخل ہوئی جیسے بہت سی چیونٹیاں روٹیوں کے ٹکڑے کو گھسیٹ کر دیوار پر چڑھاتی ہیں اور وہ بار بار ان کی گرفت سے پھسل کر نیچے گر جاتا ہے۔ جناب کافی دیر تک اپنی پیلی آنکھیں جھپکا کر امی گھونٹتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے مجھے پہچانا اور اس کے ساتھ ہی وہ فوراً گورنر جنرل کے سنگ ساسن پر براجمان ہو گئے۔ پہلے انہوں نے وزارت قانون کو کچھ جلی کٹی سنائی جو اتنی سست رفتاری سے کام کرتے ہیں کہ سربراہ مملکت چین کی نیند بھی نہیں سو سکتا۔ پھر انہوں نے کاغذات پر دستخط کیے اور چائے کے ساتھ انڈے کا حلوہ تیار کرنے کا آرڈر دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب اسٹاف کے کچھ اور افراد کو بھی حاضری کا حکم دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ محفل صبح 3-4 بجے اس وقت برخاست ہوگی جب انہیں نیند آور ٹیکا لگا کر سلا دیا جائے گا۔ میرے پاس دستخط شدہ کاغذات وزارت قانون میں فوراً پہنچانے کا بہانہ موجود تھا۔ میں نے اسے کامیابی سے استعمال کیا اور وہاں سے کھسک کر گھر آ گیا۔ اسی عرصہ میں مرکزی کابینہ میں بھی 2 بڑی اہمیت کے مالک نئے چہرے داخل ہو چکے تھے۔ ایک تو صوبہ سرحد کے مشہور کانگریسی لیڈر ڈاکٹر خان صاحب تھے، وہ منسٹر آف کمیونیکیشن بنے۔ دوسرے مسٹر حسین شہید تھے جن کے سپرد وزارت قانون ہوئی۔ ڈاکٹر خان صاحب کی جنرل سکندر مرزا سے ذاتی دوستی تھی۔ اس دوستی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب سکندر مرزا صاحب پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ سنی سنائی روایت ہے کہ ایک بار کانگریس لیڈر جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ سکندر مرزا نے جلوس منتشر کرنے کے لیے کوئی پولیس طلب نہ کی بلکہ اس کے خیر مقدم کے لیے جگہ جگہ شربت کی سبیلیں قائم کر دی۔ ہر سبیل پر جلوس والوں کو بڑے اتفاق سے شربت پیش کیا جاتا تھا۔ گرمی کے دن تھے، کانگریسیوں نے بڑے شوق سے شربت پیا جس میں جمال گھوٹا ملایا ہوا تھا جو کہ ٹیکوں میں بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب کے پیٹ میں ایسا مروڑ اٹھا کہ ہزاروں کا جلوس آن کی آن میں منتشر ہو گیا۔ جب ڈاکٹر خان صاحب مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے تو ایک روز جنرل سکندر نے افسروں کو بطور خاص یہ نصیحت بھی کی کہ ڈاکٹر خان صاحب کو خوش رکھنے کا خاص خیال رکھا کرو۔ اس شخص نے ساری عمر جیل کی ہوا کھائی ہے یا پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں۔ ہم اسے بڑی مشکل سے گھیر گھار کر حکومت میں لائے ہیں۔ اب اسے لگژری لائف کا ایسا چسکا لگاؤ کہ وہ اس پنجرے سے باہر نہ نکل سکے۔ کہنے کو تو وزیر قانون تھے لیکن دراصل ان کی نظر وزارت عظمیٰ پر تھی۔ وہ پرائم منسٹر غلام محمد کو ناقابل توجہ سمجھ کر ان کے ساتھ بے روی سے پیش آتے تھے اور کابینہ کی میٹنگ میں اکثر ان کی سبکی کرتے رہتے تھے۔ ایک بار کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کسی مسئلہ کی وضاحت کر رہے تھے۔
مسٹر سہروردی نے اپنی لا تعلقی اور بے التفاتی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بیگ سے بیٹری سے چلنے والا شیور نکالا اور وہیں بیٹھے بیٹھے داڑھی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ البتہ ایک راز انہوں نے بہت اچھی طرح پا لیا تھا، وہ یہ کہ جس طرز کا نظام حکومت اس وقت ملک میں رائج ہے، اس میں عروج حاصل کرنے کے لیے گورنر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنا لازمی ہے۔ چنانچہ وہ اس کے لیے حسب ضرورت ہاتھ پاؤں مارتے رہتے تھے۔ انہیں فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا۔ وہ ساکت اور متحرک تصویریں کھینچنے کے لیے کیمرے کندھے سے لٹکائے مختلف تقاریر میں مسٹر غلام محمد کی تصویر کشی میں نمایاں رہنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ گورنر جنرل ہاؤس میں بھی بہت آنے جانے لگے تھے۔ ہر مرتبہ آنے کا مقصد گورنر جنرل سے ملاقات کرنا نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ مس گورل کے کمرے میں بیٹھ کر کافی وقت خوش گپیوں میں گزارا کرتے تھے۔ مسٹر غلام محمد کی طرح یہ مسٹر بھی خوبصورت عورتوں کی محفل کے شوقین تھے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر مسٹر غلام محمد تک پہنچی۔ جذبہ رقابت نے ان کے سینے میں جوش مارا اور انہوں نے بلا کر میری جواب طلبی کی کہ یہ سہروردی مس کے کمرے میں اتنی دیر آ کر کیوں بیٹھتا ہے۔ مسٹر غلام محمد نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، دوسروں پر چوکیداری کرنے کا مجھے وقت نہیں ملتا۔ اس پر وہ آتش زیر پا ہو گئے اور کڑک کر بولے، جا کر اسے کہہ دو کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ان صاحب سے میری بنگال کے ابتدائی دنوں سے شناسائی تھی۔ میں اس شام ان کی کوٹھی پر حاضر ہوا اور ان کو ساری روداد سنا ڈالی۔ اس کے بعد وہ کافی محتاط ہو گئے۔ مسٹر غلام محمد بھی کئی روز تک اپنی پہیوں والی کرسی لے کر دن میں متعدد بار مس بورل کے کمرے پر یہ دیکھنے کے لیے چھاپا مارتے رہے کہ کہیں مسٹر سہروردی تو وہاں نہیں بیٹھے۔ نئی اسمبلی قائم کرنے کا حکم مان کر مسٹر غلام محمد کے دلی عزائم کو شکست فاش نصیب ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو اپنی 60 رکنی آئین ساز کنونشن کھڑا کر کے تمام کام چلانا چاہتے تھے۔ اس ذاتی عزیمت کا غم غلط کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی جسمانی قوتوں کو بحال کرنے کی ٹھان لی۔ اس مقصد کے لیے لکھنؤ سے ایک حکیم صاحب طلب کیے گئے جو نابینا تھے اور ان کی عمر 105 برس سے زائد بتائی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 10 برس کے قریب تھی۔ یہ برخوردار حکیم صاحب کی عمر کے 95 برس میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے اسے ان کی طوافت اور حذاقت کا جیتا جاگتا سرٹیفکیٹ تسلیم کیا جاتا تھا۔ حکیم صاحب آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس کا ایک حصہ دواخانے میں تبدیل ہو گیا۔ دن پر حامد دستہ چلتا تھا اور حکیم صاحب کی خواہش کے مطابق جڑی بوٹیاں حاضر ہوتی رہتی تھیں۔ 2-3 بار انہوں نے 100 زندہ اور صحت مند چڑوں کی فرمائش کی جو ہم نے بڑی مشکل سے کمشنر حیدرآباد کے ذریعے مضافات سندھ سے حاصل کیے۔ چڑوں کو ذبح کر کے ان کا مغز تو کسی دوا میں استعمال ہوتا تھا اور گوشت کی زخمی بنا کر حکیم صاحب خود نوش فرما لیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے بکری کا ایسا بچہ طلب فرمایا جسے پیدا ہونے کے فوراً بعد آنکھیں کھولنے سے پہلے ذبح کیا جا سکے۔ گورنر ہاؤس کے کئی ملازم شہر کی حاملہ بکریوں کے سراہنے بیٹھے اور کسی نہ کسی طرح حکیم صاحب کی یہ فرمائش بھی پوری کی گئی۔ ان مغذیات وغیرہ سے قوی ادویات اور کچھ تاجات تیار ہوتے تھے جنہیں مسٹر غلام محمد کو بڑے اہتمام سے کھلایا جاتا تھا۔ اس ساری کارروائی کا کوئی اور نتیجہ تو برآمد نہ ہوا، البتہ ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھ گیا اور ایک روز وہ اچانک بے ہوش ہو کر کومے میں چلے گئے۔ حکیم صاحب تو بستر بوریا سمیٹ کر رفو چکر ہو گئے اور گورنر جنرل کو آکسیجن لگا دی گئی۔ مسٹر غلام محمد کے ذاتی معالج کرنل بعد میں بریگیڈیئر سرور دن رات ان کے پاس رہے۔ اگلے روز شام کے 4 بجے کے قریب انہوں نے مجھے بتایا کہ گورنر جنرل کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب ہے، اس لیے میں پرائم منسٹر اور کابینہ کے دوسرے وزیروں کو اطلاع دے دوں کہ اگر وہ ان کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں تو فوراً یہاں آ جائیں۔ مسٹر غلام محمد کے بیڈ روم کے دروازے کھول دیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وزیر اعظم کی کابینہ کے ممبروں اور گورنر جنرل کے ذاتی عملے سے کھچا کھچ بھر گیا۔ وزیر دفاع اور کمانڈر اینڈ چیف جنرل محمد ایوب خان فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ انہوں نے بستر کے پاس کھڑے ہو کر گورنر جنرل کو الوداعی سلوٹ کیا اور ان کی مداح میں چند فقرے کہے۔ ان کی دیکھا دیکھی چند دوسرے وزیر اعظم بھی اسی قسم کی تقریریں کرنے کے لیے پر تول رہے تھے کہ اچانک مسٹر غلام محمد کے منہ پر لگے ہوئے آکسیجن ماسک میں کچھ جنبش سی ہوئی، پھر ایک ہاتھ پھر دوسرا ہاتھ بلند ہوا۔ کرنل سرور نے بڑی خوشی سے اعلان کیا کہ گورنر جنرل ہوش میں آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ساری کی ساری کیبنٹ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد
مسٹر غلام محمد تکیوں کے سہارے بیٹھے چائے اور کسٹرڈ اور کولڈ ڈرنک نوش فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی اپنے سٹاف کے ایک ایک فرد کو الگ الگ بلا کر تحقیق فرما رہے تھے کہ ان کی بے ہوشی کے دوران کون شخص کتنا خوش تھا اور کون کتنا غم کی کیفیت میں تھا۔ اس کے بعد مسٹر غلام محمد پر بیماریوں کے حملے شروع ہو گئے، کبھی تیز بخار، کبھی نمونیا، کبھی بلڈ پریشر۔ 2-4 ہفتوں کے اندر وہ بستر کے ساتھ چپک کر رہ گئے۔ اب فیصلہ ہوا کہ انہیں علاج کی خاطر سوئٹزرلینڈ بھیج دیا جائے۔ ایک سپر کنسنٹریشن ہوائی جہاز چارٹر کیا گیا اور مسٹر غلام محمد کو سٹریچر پر لٹا کر خفیہ طور پر جہاز میں پہنچا دیا گیا۔ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا دوسرے چند وزیروں کے ساتھ میرے پاس آئے اور کہا کہ میں گورنر جنرل کی کار میں مسٹر غلام محمد کا روپ دھار کر ایئرپورٹ تک چلوں۔ مجھے یہ تجویز بہت مضحکہ خیز لگی اور میں نے یہ سماگ رچانے سے صاف انکار کر دیا۔ اول تو مسٹر غلام محمد کی شکل و صورت کے ساتھ میری کوئی مشابت نہ تھی، دوسرا انہیں پہلے ہی خاموشی سے ہوائی جہاز میں پہنچا دیا گیا تھا اور اب ان کی نمائندگی کا نقلی جلوس نکالنے کی بالکل کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن وزیر اعظم اور ان کے پیروکار ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے، اور جب حکومت کا سربراہ اس قسم کے احمقانہ حکم صادر کرے تو سرکاری ملازم صرف احتجاج کر سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مجبور ہو کر میں نے کالا چشمہ لگا کر سیاہ رنگ کی جنا کیپ پہنی اور گورنر جنرل کی کار میں مسٹر غلام محمد کے انداز میں سکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک اے ڈی سی میرے ساتھ اور دوسرا اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ کار پر ایک طرف گورنر جنرل کا فلیگ اور دوسری طرف پاکستان کا پرچم لگا دیے گئے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے موٹر سائیکل سوار فوجیوں کا دستہ تھا، پھر سیکیورٹی پولیس کی گاڑیاں تھیں، اس کے بعد وزیر اعظم کی کار تھی، ان کے پیچھے وزیروں اور افسروں کی گاڑیاں تھیں۔ ہمارا یہ قافلہ شان و شوکت سے روانہ ہوا، لیکن راستے بھر کسی نے اس کا نوٹس نہ لیا، کیونکہ پولیس والوں کی مہربانی سے ایئرپورٹ تک ساری سڑک سنسان پڑی تھی۔ سارے راستہ مجھے یہ خیال آتا رہا کہ اس وقت ہم سب لوگ مل کر گورنر جنرل کے فلیگ اور پاکستانی پرچم کی جی بھر کر بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جانے والا ہینگر جہاز ہینگر کے اندر کھڑا تھا۔ وزیر قانون مسٹر سہروردی اپنے کیمروں سے لیس اس کے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ ابھی تک انہیں معلوم نہ تھا کہ مسٹر غلام محمد جہاز کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں۔ ہمارا جلوس وہاں پہنچا تو وہ بڑے شوق سے گورنر جنرل کی مخصوص کار کی طرف لپکے اور رکتے ہی اس کا دروازہ بے حد احترام سے کھولا۔ کار سے مسٹر غلام محمد کی جگہ جب میں برآمد ہوا تو مسٹر سہروردی ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو مسٹر غلام محمد سے ملاقات کرنے ہوائی جہاز کی طرف لپکے، لیکن کرنل سرور نے یہ کہہ کر روک دیا کہ گورنر جنرل اس وقت کوما میں ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے ڈاکٹرز کے علاج معالجہ کے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ایک روز وہ پکنک منانے ایک پرفضا مقام پر گئے۔ لنچ کے وقت ایک ریسٹورنٹ میں سٹاف کو الگ میز پر بٹھایا گیا اور مسٹر غلام محمد مس بورل اور اس کی والدہ کے ساتھ علیحدہ ٹیبل پر بیٹھے۔ کھانے کے دوران ان پر فالج کا ایک اور حملہ ہوا اور انہیں ایمبولینس میں ڈال کر زیورج والے کلینک میں داخل کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب مسٹر غلام محمد واپس کراچی آئے تو ان کی دماغی حالت اور بھی پیچیدگی اختیار کر چکی تھی۔ وہ سویرے سوٹ پہن کر کیبنٹ روم میں آ جاتے تھے، اپنے اسٹاف کے مختلف افراد کو جمع کر کے ہر روز نئی کابینہ بناتے تھے، ان سے حلف اٹھواتے تھے، ان لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، اور اس کے بعد گھنٹوں کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی جس میں وہ خود لگاتار ایسی باتیں بولتے رہتے تھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ماں سوائے وقت کے ضیاع کے کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔